بھائی ایک زندگی تھی، لوگوں نے زندگی گزاری ہے، اور ان کی زندگی کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر نفرت نہیں تھی۔ جہاں رہتے تھے، میں اپنے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہندو، بڑے بڑے ہندو جو یہاں کے قرب و جماعت سے رہنے والے تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا کرتے تھے اور حضرت جایا بھی کرتے تھے۔ تیرن کھنڈی گاؤں ہے، یہاں کے بزرگ تھے ہندو، انہوں نے سب سے پہلے اپنے یہاں ٹیوب ویل لگایا تھا، تشریف لایا تھا۔ اس کے بعد سے کہا کہ حضرت آپ چلیں گے، آپ اس کے ہتھے کو گھمائیں گے سب سے پہلے۔ میں بھی چونکہ جا رہے تھے کار سے، کار میں چھوٹا سا میں ان کے ساتھ چلا گیا دیکھنے کے لیے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ تنے تنہا اس کو ہتھے کو چلا سکتے، حضرت کے ساتھ اور لوگ چلے اور اس کے بعد اس کو چلایا۔ یہ محبت تھی، تعلق تھا۔ میں نے واقعہ سنا ہے اور اس آدمی کو دیکھا ہے۔ سہارنپور کے ایک صاحب تھے جو جیل میں حضرت کے ساتھ تھے۔ میں آج کی اس نفرت کی سیاست پر کہتا ہوں، اس کے اندر ہندو بھی تھے سہارنپور کے، روز آنا بیٹھا کرتے تھے، بات چیت ہوا کرتی تھی، انہوں نے آنا چھوڑ دیا حضرت کے پاس۔ حضرت نے کسی دوسرے صاحب سے پوچھا کہ فلاں صاحب کہاں ہیں، اتنے دن ہو گئے آئے نہیں، کیا بیمار ہیں؟ ہم نہیں، بیمار تو نہیں ہے۔ انہوں نے یہ پیغام جا کر کے ان سے کہا کہ حضرت پوچھ رہے تھے آپ اتنے دن سے گئے نہیں، تو میں جاؤں گا حضرت کے پاس۔ کہنے لگے گئے حضرت کے پاس، اس نے پوچھا کہاں تھے آپ اتنے دن سے چلے گئے نہیں آئے؟ تو میں آپ کے پاس نہیں آؤں گا، میں اگر آپ کے پاس آؤں گا تو مجھے یہ خطرہ ہے کہیں میں آپ کے اخلاق کی بنیاد پر اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے مذہب کو نہ اختیار کر لوں، اور میں اپنا مذہب چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ تھی، اور وہ اس طرح ہندو مسلم اتحاد کے طریقے کے اوپر رہتے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس اتحاد کی تعلیم دی تھی۔ جب آپ مالٹا کی جیل سے واپس آئے ہیں، حضرت کا یہ مقولہ کتابوں کے اندر موجود ہے، فرمایا کہ ملک کی آزادی تنہا مسلمان کی کوششوں سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ضروری ہے کہ اگر ملک کو انگریز کے چنگل سے نکالنا ہے تو یہ تحریک ہندو مسلم تحریک بننی چاہیے۔ اور یہ فرمایا، اور اگر خوش قسمتی سے سکھوں کی جنگجو قوم بھی ساتھ آ جائے آزادی وطن کی تحریک میں، تو آزادی وطن اور بھی آسان ہو جائے گی۔ یہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جملے موجود ہیں۔ اس طریقے کے اوپر ہندو مسلم اتحاد کے ساتھ یہ لوگ آگے بڑھے ہیں اور ملک کو آزاد کرایا ہے۔ یہ تو بہت قسمتی کی بات ہے کہ ملک آزاد بھی ہوا اور اس کے بعد تقسیم بھی ہو گیا۔ میرے بھائی، اس تقسیم کی داستان کا کہنے کا یہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ بربادی کا سبب بن گیا، پوری قوم کے لیے نہیں، میں کہتا ہوں ہندو مسلمان سب کے لیے۔ نہ یہ ملک اپنی آزادی پر قائل، اقتصادیات میں برباد اور تباہ ہے۔ $1 کی قیمت 250 پاکستانی روپے ہیں۔ نہ یہ ملک، لوگ بنگلہ دیشی آئے ہوئے ہیں اور بڑے اچھے سمجھدار لوگ ہیں دلی کے اندر، ان سے بات ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ خطرہ ہے کہ کہیں چند ہی مہینوں کے اندر ملک وہاں نہ پہنچ جائے جہاں سری لنکا پہنچا ہوا ہے۔ ہم اپنے اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہیں آنے والے دنوں کے اندر ہمارا بھی حشر یہی نہ ہو جائے۔ سارے ملک، 3 ملک، اگر یہ تینوں ملک متحد ہوتے تو آج یہ صورت نہ پیش آتی کہ چائنا سر پر کھڑا ہوا اور ہندوستان کے اندر گھس رہا ہے اور ہندوستان کی حکومت کچھ کر نہیں پا رہی ہے، اور اس کے بیٹھ کر کے بات چیت کریں۔ کوئی چیزیں چھپی ہوئی تو رہی ہیں، جگی ہوئی تو رہی ہیں۔ اگر وہ طاقت ایک ہوتی تو آج روس اور چین کے ہم پلہ ہندوستان ہوتا، لیکن آج نہیں ہے۔ میرے
بھائی یہ وہ صورت ہے جو ہماری تاریخ ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس تاریخ کا بہت بنیادی پہلو یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ان لوگوں نے مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں بلکہ انسانیت کی بنیاد پر سب کے ہاتھ کو پکڑا ہے اور پکڑ کر آزادی وطن کے لیے لے کر چلے۔ آج وہ قوم جس نے سب سے پہلے آزادی وطن کا نعرہ دیا تھا، آج وہی قوم دیش ورودھی کہی جاتی ہے۔ ان کے جوانوں کو پکڑا جاتا ہے۔ پورے ملک کے اندر تصویر مسلمان کی یہ ہے کہ ملک مخالف ہے۔ اس کی تاریخ کو تو پڑھو، اس نے کیا کیا ہے؟ ملک کا سب سے بڑا وفادار ہے، جس کے بزرگوں نے اپنی جان دی ہے، آج ان کی اولاد ملک ورودھی کیسے ہو سکتی ہے؟ ملک کے ساتھ غداری وہ لوگ کر رہے ہیں جو محبت کی جگہ نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، جو انسانیت کے نام پر نہیں ملک کو مذہب کے نام پر چلانا چاہتے ہیں، وہ ملک کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ ملک کی بربادی، تنگی، غربت، افلاس یہ بتا رہا ہے کہ جس رخ کو سیاست میں تم نے اپنایا ہے وہ ملک کو دفن کرنے والا ہے، ملک کو چلانے والا نہیں ہے۔ یہ وہی حقیقت ہے۔ اگر تم پیار و محبت کے ساتھ چلو گے تو یہ ملک چلے گا۔ جن لوگوں نے چلایا پیار و محبت کے ساتھ، انہوں نے سینکڑوں سال ملک کے اوپر حکومت کی ہے۔ تم نے نفرت کی سیاست چلائی ہے، تم 10 سال بھی ملک کے اندر چین و سکون اور امان کو پیدا نہیں کر پائے۔ مسلمان کی زندگی یہ ہے جو ہم نے پیش کی ہے، جو ہمارے اکابر نے پیش کی ہے، وہ پیار و محبت کی زندگی ہے۔ جو تم پیش کر رہے ہیں وہ نفرت کی سیاست ہے، ملک کی بربادی کی سیاست ہے، امن و امان اور چین و سکون کی سیاست نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ ہماری تاریخ ہے، ملک ہمارا ہے۔ سب سے زیادہ اگر بربادی ہوتی ہے تو دل ہمارا تڑپتا ہے، اس لیے کہ ہمارے سامنے ہمارے بزرگوں کی یہ تاریخ ہے جس کو میں پیش کرتا ہوں، اور میں اگر اعلان کر رہا ہوں، یہاں حکومت کے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہ جانتے نہیں ہیں جو میری اس بات کی مخالفت کریں۔ تاریخ کو دیکھیں، پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں ایک ایک حرف میرا صحیح ہے، دیکھ کر کہہ رہا ہوں، پڑھ کر کہہ رہا ہوں۔ اس خانوادے سے تعلق رکھتا ہوں جس خانوادے نے اپنی زندگی کے 8-9 سال جیلوں کے اندر گزارے ہیں۔ میرا باپ جیل کے اندر گیا اور 9-10 سال گزارے۔ میرا چچا بھائی مالٹا کی جیل کے اندر رہا، اس نے اپنی زندگی گزاری۔ کون مائی کا لال ہے؟ آج کوئی اپنی تاریخ کو تو پیش کرتے، انہوں نے کیا پھلی پھوڑی ہے ملک کی آزادی کے لیے؟ کیا جانے ملک کی آزادی کا؟ یہ کوئی ملک کی وفاداری تھوڑی ہے کہ ترنگا جھنڈے لے کر کے 1,00,000 2 لاکھ کروڑ 2 کروڑ تقسیم کرا دو، یہ ملک کے ہیرو بن گئے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ یہ بتاؤ کہ آزادی وطن کے لیے کیا پاپڑ بیلے؟ ہم نے پاپڑ بیلے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کسے کیسے آزادی ہے۔ جیل کی مصیبتیں ہم نے برداشت کی ہیں۔ دارالعلوم کا یہ قیام آزادی وطن کے لیے کیا گیا ہے۔ جو آج کا فرقہ پرست اس کو مخالفت کرتا ہے وہ پاگل ہے، دیوانہ ہے، وہ جانتا نہیں کہ دارالعلوم کی جو دیوار سے آزادی وطن کے لیے کیا آواز نکل رہی۔ جانتے میرے بھائی کہ ہماری تاریخ ہے، میں اس تاریخ کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں نے یہ سمجھا، میں نہیں پیش کرتا ہوں تو محدود صاحب نے مجھے مجبور کیا، کہا کہ نہیں اس کو کرو، اس کو کہو۔ میں نے یہ بات کہی ہے اور میں کہہ رہا ہوں، مجھے فخر ہے، یہ فخر ہے کہ تو آج آپ آزادی وطن کے لیے آواز نہ اٹھاتے، اور اگر آپ نے آواز اٹھاتی ہے اٹھائیے، تو جس طرح آپ کو یہ حق ہے کہ آپ آزادی وطن کے اپنے سورماؤں کا ذکر، مجھے یہ حق ہے کہ میں اپنے سورماؤں کا ذکر کروں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس زندگی کو پیش کیا ہے آپ اس زندگی کی تصویر کو پیش نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی وقت بھی کافی ہو چکا ہے،
1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے. میں نے جس بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ محترم صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اس تاریخ کو لکھوائیے اور لکھوا کر کے بہت اچھے آدمی موجود ہیں. علماء دیوبند کی تاریخ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ اس تاریخ کو ایک کچوبر بنا دیا جائے اور وہ طرح طرح کے لوگ. یہ بتائیے کہ حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، پیر ضامن علی شہید، ان کا کیا کردار رہا. پھر اس کے بعد حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تربیت یافتہ مجاہد آزادی دارالعلوم کا سب سے پہلا ثبوت حضرت شیخ الہند، جنہوں نے حضرت گنگوئی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کتابی علوم، قرآن و حدیث اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی علوم اور اس کے ساتھ ساتھ آزادی وطن کے لیے کیا سیکھا اور کیا لے کر آئے. انہوں نے پھر کیا کیا اور کیسے کیسے شاگرد پیدا کیے اور ان شاگردوں نے ملک کو آزاد کرایا اور ان کی کیا تصویر تھی. ایک ایسی چیز ہے کہ اس کو مدون ہونا چاہیے اور جو آپ کے اور ہمارے ہزاروں ہزار مدرسے ہیں ان مدرسوں کے اندر پڑھایا جانا چاہیے اور لوگوں کو بتایا جانا چاہیے کہ ان کے آباء و اجداد کا ملک کے بنانے کے اندر اور انگریز کی مخالفت کے اندر اور انگریز کو ملک سے ملک بدل کرنے کے اندر، ذلیل و خوار کر کے بنانے کے اندر کیا کردار رہا ہے. جب تک یہ کردار اس نسل کے سامنے نہیں آئے گا، یہ نسل اپنے حق کو اس ملک کے اوپر نہیں سمجھ پائے گی. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس کے لیے حضرت محسن صاحب کی سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری ہے افراد کو پیدا کرنا چاہیے. کتابوں میں سب موجود ہے، لکھا ہوا ہے، بلکہ افراد بھی ہیں. اگر انہیں جمع بلایا جائے گا، بلا کر کے، میں تو بہت دن سے کہہ رہا ہوں کہ کرو، مگر میری بات اب تک ہر چیز کا اللہ کے یہاں وقت ہوتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے، میں کامیاب نہیں ہو سکا اس کے اندر. حضرت محسن صاحب اگر دارالعلوم کی طرف سے کہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے افراد میں بتاؤں گا ان کو مہیا ہو سکتے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہوگی اگر دارالعلوم اس چیز کو کرتا ہے تو اپنے اکابر کی تاریخ زندہ و جاوید ہو جائے گی. ہم اگر مر جائیں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے بعد ایسے لوگ نہ ہیں جو پھر اس کا ارادہ کر سکیں. ہماری زندگی میں ہو جائے تو بہت اچھا ہے. میرے بھائی، یہ ہماری تاریخ ہے. حقیقت یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ہر شخص کو حق حاصل ہے، لیکن مسلمان کو آج کے اس دن اپنے اکابر اور پوروجوں کی تاریخ، قربانی بھری تاریخ، جس قربانی بھری تاریخ کو بھلا دیا گیا، میں اگر کہوں کہ مٹا دیا گیا تو میں اس کے اندر حق بجانے رہوں گا. اس کو ہم زندہ کرتے ہیں، ہم نے آج بھی زندہ کیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو زندہ کرنے کے لیے کتابی شکل کے اندر لایا جائے تو انشاءاللہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے انتہائی قیمتی چیز ہوگی. اللہ اس ملک کو اور اس کی سیاست کو صحیح رخ کے اوپر لے کر چلے. جو لوگ نفرت کی تاریخ برپا کر رہے ہیں اور سیاست پھیلا رہے ہیں، اللہ انہیں خائب و خاسر اور ذلیل و رسوا فرما دے. اور ہماری وہ تاریخ جو انسانیت کی بنیاد پر گاؤں در گاؤں 1300 سال سے پھیلی ہوئی ہے، جہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ایک ہی گاؤں کے اندر پیار و محبت کے ساتھ رہتے چلے آئے ہیں، اللہ اس ہماری قیمتی تاریخ کو پھر زندہ و جاوید فرمائے اور جو اس کے مخالف ہیں انہیں اللہ رسوا اور خائب و خاسر فرما دے. ہمارے ملک کو پیار و محبت کا گہوارہ جس طرح وہ تھا اس طرح بنائے، آباد رکھے، شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، سب کے دلوں کے اندر انسانیت کی بنیاد پر پیار و محبت کو پیدا فرمائے اور
ملک کی سیاست کو اس رخ پر چلائے جو ملک کی آزادی سے پہلے ہندو اور مسلمان سب کے دلوں کی دھڑکن تھی اور آواز تھی، تاکہ یہ ملک ترقی کر سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔